عوامی مقبولیت میں کمی آئے گی اور حکومت بہتر انداز میں ڈیل کر سکے گی، اور جو عمران خان کی اپوزیشن ہے، حکمران اتحاد ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنا اثر رسوخ جما سکے گا۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کی جو پالیسی خان صاحب نے اختیار کی ہے وہ ہے رابطہ عوام، کہ اگر عوام میرے ساتھ ہیں، عوام کا اعتماد مجھے حاصل ہے، عوام کی تائید و حمایت حاصل ہے، تو پھر نواز شریف کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو سازشیں ہو رہی ہیں درون پردہ ان کے بقول ان کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے، اور جو کوششیں ہیں مجھے آؤٹ کرنے کی اس کو بھی ناکام بنایا جا سکتا ہے، اور الیکشن بھی جلدی ہوں بدیر لیکن ان کے نتائج اسی طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں جس طرح 17 جولائی کو پنجاب میں حاصل کیے گئے ہیں۔ لیکن ہم چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب یہ اعلانات تو یہ کیے جا رہے تھے، آپ نے بھی کہا تھا کہ 1 ماہ کا ہم وقت دیں گے حکومت کو کہ الیکشن کا اعلان کرے، لیکن پرسوں کے جلسے میں کوئی اعلان ایسا نہیں ہوا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اسٹریٹجی آپ کی تبدیل ہو چکی ہے؟ اچھا نہیں، پہلے تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے میزبان نے بتایا کہ معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو بڑی ایک ایسی بات ہے کہ جو بالکل ہی حقائق کے منافی ہے۔ اصل میں ہماری معیشت جو ہے مکمل تباہ حالی کا شکار ہے۔ اس وقت 38% ہے انفلیشن، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی کی ایک لہر ہے جس کا اس وقت عام آدمی سامنا کر رہا ہے۔ جو ڈالر نیچے آیا اور اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ 200 روپے سے بلکہ 190 روپے سے اوپر ڈالر جانے کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی، اور یہ سٹا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا۔ اب حالت یہ ہے کہ ڈالر کی فلکچویشن اتنی ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ کی گڈز ہیں، یعنی جو پاکستان کا سامان جو برآمد ہونا ہے اور جس سے ڈالر پاکستان میں آنے ہیں، دنیا کی جو سب سے بڑی کارگو کمپنی ہے اس کی سٹیٹمنٹ آج آئی ہے کہ وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کارگو جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو نہیں شپ کرے گی، کیونکہ پاکستانی بینک جو ہیں وہ ڈالر ہی ایشو نہیں کر رہے۔ 25% پاکستان کی ایکسپورٹ میں جو کمی ہے وہ آ چکی ہے، اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اب تو مائنس میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہمیں اگلے 2 مہینوں میں جب آپ کے پاس فگرز آئیں گے بے روزگاری کے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان میں انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی بے روزگاری کا سامنا ہے۔ سو ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری، اور یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ بالکل پاکستان کو سکویز کر کے اس نے رکھ دیا ہے، اور سفید پوش آدمی جو ہے اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے اس وقت منفی میں ہے، اور ان کا جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا قرضہ ہو جائے۔ $12 بلین پاکستان نے اس سال قرضہ واپس کرنا ہے۔ اب تک $9 بلین ہم ارینج کر چکے ہیں، $3 بلین جو ہے ابھی ہمیں اور چاہیے، اور یہ سارا پیسہ جو آئے گا یہ قرضے واپس کرنے میں واپس جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی اس حکومت کے پاس نہیں ہے، اور ہم زیادہ مقروض ہوں گے جب بھی یہ حکومت جائے گی۔ اب یہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات ہے، دیکھیے پولیٹیکل اسٹریٹجی میں ہم نے جو اپنا رکھا ہے وہ 10 سپٹمبر تک ایک پہلا فیز ہم اس کو بنا رہے ہیں، اور 10 سپٹمبر کے بعد ہم دوسرے فیز کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو 10 سپٹمبر تک 19 اگست سے یہ فیز شروع ہو رہا ہے، جو 20 دنوں کے اوپر ہوگا 10 سپٹمبر کو، اور 10 سپٹمبر تک اگر یہ حکومت جو ہے وہ واپس یہ اپنے بوریا بستر گول نہیں کرتی تو پھر 10 سپٹمبر سے دوسری فیز جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ نہیں، 10 ستمبر تک یہ الیکشن کا اعلان کرے یا خود ہی کہ چلے جائیں شہباز شریف صاحب اور حکومت کسی اور کے حوالے کر دیں، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ حکومت الیکشن کا جو ہے وہ اس پہ آمادگی ظاہر کرے، اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں میں الیکشن کے فریم ورک کے اوپر گفتگو ہو۔ ہم تو پاکستان میں ایک اسموتھ ٹرانزیشن دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سری لنکا جیسی ٹرانزیشن تو نہیں دیکھنا چاہتے جس سے پاکستان کی معیشت جو ہم نے ابھی آپ کو جیسا میں بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ جائے گی اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے گی۔ تو ہم تو ایک اسموتھ ٹرانزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ستمبر تک تو آپ حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں، اور الیکشن اب نومبر میں، اس کا مطلب ہے آپ مان گئے کہ نومبر میں تو نہیں ہوں گے، 10 ستمبر کے بعد کا مطلب ہے یہ
چلے گئے دسمبر میں جنوری تک، تو یہ ٹائم اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جی اگلے سال الیکشن لے جائے جائیں اور حکومت اس پر تیار ہو جائے، یا یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کا مقصد حکومت کو تھکانا ہے، اس کی جو نااہلی ہے یا ناکامی ہے اس کو مزید اجاگر کرنا ہے؟ لیکن جی ہمارا اگر آپ پوچھیں نا، ہمیں اس وقت الیکشن میں پاکستان کی 80% گورنمنٹ تو ہمارے پاس ہے جی، تو ہمیں الیکشن کچھ دور بھی ہو جائے ہمیں نہیں فرق پڑتا، بٹ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، کوئی بھی جو تھوڑا بہت بھی عقل رکھتا ہے آدمی، وہ اس صورتحال میں پاکستان میں کیسے انویسٹ کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اگلے 2-3 سالوں میں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، یہ ہمارا کنسرن ہے، جس کی وجہ سے ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ اچھا فواد صاحب، عمران خان صاحب نے 9 جو حلقے ہیں جن سے استعفے منظور کیے گئے آپ کے اراکین کے کاغذات نامزدگی اس پہ جمع کروا دیے ہیں، 9 حلقوں سے عمران خان کا اکیلے الیکشن لڑنا، میسج کیا ہے؟ میسج بیہائنڈ دس سینیریو کیا ہے؟ نہیں، میسج تو بڑا واضح ہے نا، میسج تو یہ ہے کہ آپ نیلا ماریں گے تو ہم آپ کو دہلا ماریں گے، یہ تو بڑی سمپل بات ہے۔ انہوں نے یہ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ اس میں ان کا خیال ہے کہ ہم اس طرح سے اکثریت حاصل کر لیں گے۔ اب انشاءاللہ عمران خان 9 کی 9 2 سیٹیں دوبارہ جیتیں گے، اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گا۔ یہی تو پولیٹیکلی ایک بہت ان کو یہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں جو اس وقت اس طرح کی کریں، جتنے بھی الیکشن آگے یہ کرائیں گے عمران خان الیکشن لڑیں گے۔ لیکن یہ نہلے پر دہلا آپ نے لگایا، لیکن زین قریشی صاحب کی سیٹ اور عامر لیاقت والی سیٹ پر آپ نے دہلا نہیں لگایا، وہ آپ بھول گئے وہاں کہ وہاں بھی خان صاحب کے کاغذات ہونے چاہیے۔ نہیں، وہ الیکشن ان ریزگنیشن کے سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہ جو زین کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے وہ پنجاب حکومت کی، اس نے خود جو ہے وہ چھوڑ دی سیٹ اسمبلی کی، پروونشل اسمبلی کی، یہ ان میں شامل نہیں ہے جو کہ ریزگنیشن کے ایکسیپٹنس کا معاملہ ہے، یہ ان کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس لیے اس کے اوپر وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ زین قریشی صاحب والی جو سیٹ ہے اس پر سب سے بڑا اعتراض آپ پر آ رہا ہے تحریک انصاف پر کہ یہ موروثی سیاست کے خلاف ہے، لیکن زین نے سیٹ چھوڑی تو ان کی ہمشیرہ صاحبہ کو یہ سیٹ دے دے گی، شاہ محمود صاحب کی صاحبزادی کو۔ کوئی ورکر حقدار نہیں تھا اس سیٹ کا؟ یہ بات سچی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں جیتنے کے لیے۔ اب مجھے نہیں پتا وہاں پہ اور کوئی ایسا ورکر جس نے اپلائی کیا ہو جو الیکشن جیت سکتا ہو تو اس کو انہوں نے ٹکٹ کے لیے کنسیڈر نہ کیا ہو۔ اصولی طور کے اوپر تو ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ ایک محدود نہ ہو، لیکن الیکشن کی جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ صرف یہ آپ سمجھیے کہ کاغذی باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ڈائنامکس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کسی اور نے یعنی موروثیت کی بات کاغذی باتوں کی حد تک ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، باقی الیکشن جیتنے کی حد تک ہے نا، موروثیت تو یہ نہیں ہوتی، لوگ ایسے جیت نہیں سکتے۔ مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ کدھر ہیں جو لوگ سارے 85 کے الیکشن لڑنے والے، تو ان میں کتنے لوگ واپس رہ گئے؟ اٹس اے پولیٹیکل پروسیس، جو بھی بندہ ایک جنرل ووٹ لے کے آتا ہے اس کی سچویشن الٹیمیٹلی لوگوں نے طے کرنی ہے۔ تو موروثی سیاست کے خلاف اتنی آپ کی کیمپین تھی، وہ محض نعرہ تھا؟ موروثی سیاست کے خلاف اگر کوئی پارٹی کھڑی ہے، کھڑی پی ٹی آئی ہے، اور اسی نے جو ہے ملتان میں بیٹھ گئی ہے فواد صاحب۔ اب دیکھیں نا، یہی تو سمجھ نہیں آتی نا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب والی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلقے کے ڈائنامکس ہیں، اب آئیڈیالوجی تو وہ ہے کہ وہ ڈائنامکس کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ موروثی سیاست کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا فرینکلی کہ پولیٹیکل فیملی سے کوئی بندہ الیکشن ہی نہ لڑے۔ موروثی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ وصیت کہ میرے ابو نے امی نے وصیت کی تھی تو میں آج سے پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں الیکشن لڑ کے تو میں جو چیف منسٹر کی نامینیشن ہے وہ صرف میرا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، باقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو الیکشن جو گراس روٹس کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں ان کو موروثی ڈکلیئر کریں گے، میرا خیال ہے یہ ذرا پرابلمٹک۔ ٹھیک ہے۔ راجہ اشرف صاحب اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ 4 ارکان نے آپ کے جو 4 ارکان جنہوں نے استعفے دیے تھے انہوں نے چھٹی کی درخواست بھیج دی ہے۔ 12-14 کہتے ہیں کہ جناب ہم تو واپس آنا چاہتے ہیں، اور اس سے زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے استعفے دیے نہیں، ہمارے جعلی استعفے جمع کرائے گئے ہیں۔
تو یہ ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی. تو پھر تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو چاہیے تھا ان لوگوں کو واپس لے آتے, اور اتنا عرصہ جو انتظار وہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ کر لیتے تو بڑا بہتر ہو جاتا. پھر ان کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ حکومت بری طرح فلاپ ہو گئی ہے. ہر دباؤ ڈالا ہے انہوں نے لوگوں کے اوپر. مریم نواز نے, آپ کو یاد ہوگا, صرف 2 لوگوں کو کہا تھا کہ وہ استعفے دے دیں. ان میں ایک ان کے سالہ صاحب تھے اور دوسرے جو تھے وہ جاوید عباسی تھے. دونوں اپنے فون بند کر کے غائب ہو گئے تھے. عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر 131 لوگوں نے استعفیٰ منہ پہ مارا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سٹیپ ہوا ہی نہیں کبھی. یہ تو ایک عجیب و غریب, اور جو اس وقت عمران خان کو چھوڑے گا وہ ویسے ہی فارغ ہو جائے گا. ابھی آپ نے دیکھ لیا پنجاب اسمبلی میں 18 لوٹوں نے الیکشن لڑا, 17 ان میں سے اپنی ضمانتیں ضبط کرا بیٹھے. اچھا, راجہ صاحب کہتے ہیں, آپ جو فواد صاحب بات کہہ رہے ہیں اس کے وہ برعکس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 50% لوگوں کے دستخط ہی نہیں ہیں. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا ان کے اس بیان کو رد کر رہی ہے؟ سب لوگوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے استعفیٰ دیا تھا. دستخط یا نہ دستخط کے بعد کی بات ہے نا. سارے لوگوں نے اسمبلی کے اندر اپنی اپنی پہ کھڑے ہو کے لبیک کہا تھا شاہ محمود قریشی کی بات پہ, اور سب کے سامنے استعفیٰ دیا تھا. سو سگنیچر ہونا نہ ہونا یہ تو بعد کی بات ہے نا. آئی تھنک ان لوگوں کو آپ اپریشیٹ کریں جن لوگوں نے جس طرح سے سٹینڈ لیا. پاکستان میں تو کوئی بندہ چپڑاسی کی نوکری نہیں چھوڑتا جس طرح استعفے دیے اور جو کھڑے ہوئے. آئی تھنک ہمیں ان پہ فخر ہونا چاہیے. اچھا فواد صاحب, جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو ستمبر میں واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے, ان کی نااہلی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مجھے نااہل کرنے کے لیے بھی تگ و دو ہو رہی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ان کی نااہلی ختم کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ اگر ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب پھر آپ کی خان صاحب کی نااہلی کا تو جواز ہی کوئی نہیں ہوگا, تو اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ دیکھیے جی, معاشری نااہلی جو ہے ختم ہوتی ہے تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان ریپبلک ہے اور پاکستان کے اندر آئین قانون بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی. اور اصل میں یہ جو ڈیلوں کا کلچر ہے جی, اس کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے پاکستان جمہوریت نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں یا ڈیل چاہتے ہیں, یہ فیصلہ آپ خود کریں. یعنی آپ ڈیل کے خلاف ہیں کہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے, آئین قانون کی جو عملداری ہونی چاہیے اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ عدالت میں ہی نہ جائیں, باہر عدالت کے باہر جو ہے یہ کہ آپ ڈیل کر لیں, تو یہ تو پھر قانون تو ختم ہو گیا نا. نہیں, ڈیل کس سے ڈیل فواد صاحب؟ تو جس طرح سے پاکستان میں NROs ملے ہیں, جس طرح سے پہلے پاکستان میں احکامات کے ذریعے چیز ہوئی ہے,